گلی سے گزرتی لڑکیوں کے ٹولے میں وہ اسے سب سے منفرد ہی لگی۔ اس نے ارسل سے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو اس نے اس کا سارا شجرہ نسب بتا ڈالا، اور اگلے چند دن میں ہی حاشر پر انکشاف ہوا وہ اس لڑکی جس کا نام ملیحہ امتیاز تھا کی محبت میں پور ڈوب چکا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے اس کے ذہن پر وہ ہنسی سوار رہنے لگی۔ اس نے ارسل کے گھر کے بلا سبب چکر لگانے شروع کیے، تو وہ بھی ٹھٹکا۔ پوچھنے پر حاشر نے سب کہہ ڈالا۔ شریف لڑکی ہے، شریف خاندان، اس طرح کی حرکتیں اسے بدنام کر ڈالیں گی۔ سیدھی طرح رشتہ بھیجو اور اسے اپنا لو، اور اگر کوئی اور ارادہ ہے تو پھر باز رہو۔ محلے کی لڑکیاں ہماری اپنی بہنیں ہیں۔ ارسل نے اسے سمجھا دیا اور وہ سمجھ بھی گیا، مگر DIA میں رہنے والی نئی امیر ہوئی اماں کے محلے کی لڑکی سے عشق کرنا کچھ بھایا نہیں۔ سب نے سمجھایا، لیکن حاشر کی سوئی اسی لڑکی پر اٹکی رہی۔ بھوک ہڑتال کر ڈالی۔ اماں نے بلا ہی بلا اس لڑکی کی معلومات اکٹھی کیں، اور پھر اماں شکورن، جو کہ رشتے کروانے والی خالہ کے نام سے مشہور تھیں، نے مہر لگا دی کہ لڑکی اور اس کا خاندان انتہائی شریف ہے اور اتنے گئے گزرے بھی نہیں، ٹھیک ٹھاک آمدن اور ٹھیک ٹھاک رہن سہن ہے۔ اماں کے کچھ خدشات دور ہوئے، کچھ انہوں نے خود ہی نہیں کیے، اور یوں اماں شکورن کی وساطت سے یہ رشتہ طے کر پایا۔ حاشر میاں بڑے خوش، گویا ہفتن القم ہاتھ آ گئی۔ حاشر میاں بڑے خوش تھے۔ اماں نے سمجھوتا کر لیا، لیکن بیٹے کی چند سنہری باتیں بھی ازبر کروا دیں۔ دیکھو بیٹا، تم نے جو چاہا پا لیا، وہ لڑکی تمہاری ہو گئی، تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی، حد سے زیادہ خوبصورت اور اوپر سے غریب محلے کی۔ ہمیشہ میری بات یاد رکھنا، کبھی اسے مت بتانا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، کبھی اسے اہمیت دے کر سر پر مت چڑھانا۔ وہ خوبصورت ہے بلا کی، اور یہ بات وہ جانتی ہے، لہٰذا اس کی تعریف مت کرنا، ورنہ تمہارے سر پر سے چڑھ کر ناچے گی۔ کچھ پہن لے، کچھ لگ رہی ہو، کبھی سراہنا مت، ورنہ پھٹ جائے گی۔ اپنے حسن سے تمہیں مغلوب کرے گی اور پھر تم پر حکومت کرے گی۔ تم کسی سے کم ہو؟ ہاں، کم تو وہ کسی سے بھی نہیں تھا۔ ہاں، اگر اس کو اپنے سے کم تر لڑکی پسند آ گئی تھی تو یہ اور بات تھی۔ اس نے اماں کی بات اچھی طرح باندھ کر والیٹ میں رکھ لی، لڑکی ہوتی تو پلو سے باندھ لیتی۔ پھر رات جب حاشر میاں نے دلہن کے مہندی لگے رنگے ہاتھ دیکھے تو دل گویا بھاگ نکلنے کو بے تاب ہوا۔ مہندی کسی کے ہاتھوں پر یوں بھی رچی ہے، وہ تو سوچتے ہی رہ گیا، لیکن اگلے ہی پل والیٹ سے آواز آئی۔ آواز کیا ریمائنڈر! انہوں نے ہاتھ پکڑ کر راز دل کہنے کی حسرت کو دل میں ہی دبایا اور لگے گوہر افشانی کرنے لگا۔ اس پر گہرے رنگ بہت اٹھتے تھے، اور ہلکے رنگوں میں اس کا رنگ روپ اور نکھرنے لگتا۔ حاشر میاں کو ہر روپ بھاتا، مگر اماں کے گولڈن الفاظ۔ پھر رفتہ رفتہ وہ اماں کے ہی لفظوں کی چھاؤں میں پڑے رہنے کو ترجیح دینے لگا۔ وہ اچھی لگتی، بری لگتی، ہر وقت ساس کی طرح مین میک نکالنا، اعتراض کرنا فطرت بن گئی، اور اس سارے میں حاشر نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ جو زندگی سے بھرپور لڑکی تھی، کہیں چھپکے سے مر گئی تھی، اور شاید دفن بھی ہو گئی تھی اس محل کے ایک کمرے میں۔ اماں نے اس کا سونا سونا روپ دیکھا تو پوچھ لیا، تو خوش نہیں ہے ملیحہ؟
وہ پنکی کا فیڈر بنا رہی تھی۔ پلٹ کر اماں کو دیکھنے لگی۔ ناخوش ہونے کی کون سی وجہ ہے؟ محل میں رہتی ہوں، نوکر چاکر گاڑی، کسی چیز کی کمی ہے؟ پھر میں ناخوش کیوں ہوگی؟ فیڈر بنا چکی تھی، پنکی کے منہ میں دیا۔ باہر تینوں بچوں کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ جا کر انہیں منع کرنا چاہتی تھی، لیکن نہیں اٹھی۔ تیری ساس کا سلوک تو تجھ سے اچھا ہے۔ اب انہیں بے چینی تھی یا کوئی اور مسئلہ؟ وہ آئی بھی تو بہت دنوں بعد تھی۔ وہ سب کچھ جان لینا چاہتی تھی۔ سب اچھے ہیں، اپنی اپنی زندگی میں مگن۔ اب وہ پنکی کو تھپک رہی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے حاشر تو بدل گئی ہے۔ ہار سنگھار بیاہی عورت کا زیور ہوتا ہے۔ یوں سر جھاڑ منہ پھاڑ دیکھ تو کتنی بوڑھی لگ رہی ہے۔ تو اور نہیں تو کم از کم بالوں میں کلر ہی لگا لیا کرے۔ کیسے بد رونق ہو رہے ہیں۔ ہونٹوں پر لپسٹک، نہ زیور جھمکا، کیا ہو گیا تجھے؟ اماں پریشان تھیں، متفکر تھیں۔ ملیحہ کا دل بھر آیا اور آنکھیں بھی۔ ہاں، حاشر کو یہ سب پسند نہیں، سو میں نے چھوڑ دیا۔ اسے میرے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، پہننے اوڑھنے سب میں اس غریب محلے کی باس آتی ہے۔ اماں، آپ نے اس محل میں مجھے بیاہتے ہوئے ایک پل بھی میرے بارے میں نہ سوچا۔ میں کیسے رہ پاؤں گی ان اونچی دیواروں کے اندر، جہاں سے مجھے چھوٹی چھوٹی خوشیاں نظر ہی نہیں آتیں۔ آپ نے تو میرا بھلا ہی سوچا ہوگا نا۔ لیکن وہ بولتے بولتے چپ کر گئی۔ بچے اندر آ گئے۔ وہ 2 دن اماں کی طرف رہی، سارا محلہ پھری، پھپھو سلامتے، آپا نگینہ، زرمنی باجی، رفعت خالہ، اس کے ٹیچر جن سے وہ ٹیوشن پڑھنے جایا کرتی تھی، اور قرآن پاک بھی، اور حاشر کے رشتے کی حمایتی بھی۔ ارسل بیٹے نے کہنے پر رفعت آپا سے فرمائشی کھیر بنوائی، اور جب انہوں نے اس کے سادہ روپ کے بارے میں پوچھا تو اس نے وہ راز اگلا جسے کوئی نہ جان پایا تھا۔ مہندی، زیور، اچھے کپڑے، خوشبو، تیری پہچان تھے ملیحہ۔ انہوں نے گرم گرم کھیر پیالے میں ڈال کر اس کی طرف بڑھائی۔ اسے گرم کھیر پسند تھی، ٹھنڈی کھیر کھا نہیں سکتی تھی۔ حاشر کو میرے مہندی لگے ہاتھ بہت اچھے لگے تھے آپا، لیکن اس نے مجھے کہا اچھے بھلے ہاتھ گندے کر لیے۔ اس رات میں ہاتھوں سے مہندی کا رنگ تو نہ اتار پائی، مگر میرے دل سے مہندی اتر گئی۔ میں عاشق تھی مہندی کی۔ میں نے اپنا عشق چھوڑ دیا اس مجازی خدا کے لیے، جس کے سنگ مجھے زندگی گزارنے کا اذن دیا گیا تھا۔ اسے میرا دمکتا دلہناپا پسند نہیں آیا۔ میں نے وہ عارضی خوبصورتی بھی اپنے چہرے سے دھو ڈالی۔ میرے دمکتے کپڑے اسے پسند نہیں آئے، میں نے وہ بھی بدل دیے۔ اس کی باتوں کا کیڑا میری ننھی منھی خوشیوں کو ہولے ہولے کھاتا رہا۔ وہ میری تعریف نہیں کرتا تھا، لیکن میرے سامنے آ کر غیر عورتوں کی تعریفیں کرتا تھا۔ ان کی آنکھیں، ان کے بال، ان کے کپڑے، ان کا لائف سٹائل، میں نے سب کچھ خاموشی سے سنا، برداشت کیا۔ لیکن اس روز جب میری دونوں نندیں گھر آئی ہوئی تھیں اپنے شوہروں کے ساتھ، تو میری نند کے شوہر نے کچن میں کھڑے ہو کر جو کچھ مجھے کہا، میرا دماغ گھوم گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ حاشر کو تو میری قدر ہی نہیں، تم اس قدر خوبصورت ہو، اور وہ باہر کی عورتیں میں خوبصورتی ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اور اس کی تعریف، اس کی نظریں مجھے سن کر گئیں خالہ۔ میں جہاں کی تہاں رہ گئی۔ بس میں نے اپنے سارے خواب لپیٹے اور انہیں دل کے نہاں خانوں میں رکھ دیا۔ میں نے مہندی، کاجل، پرفیوم سب لگانا چھوڑ دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کوئی مجھے دیکھے اور تعریف کر دے، اور میرا دل اپنے شوہر سے پھر جائے، اس لیے میں کسی غیر مرد کی اسیر ہو جاؤں،
اپنے شوہر اپنے بچوں سے بے وفائی کروں؟ اس لیے میں نے مائی کا چولا پہن لیا، ہار سنگھار چھوڑ دیا، کوئی مجھ پر غلط نظر نہ ڈالے، اس لیے میرا دل کسی کی تعریف پر نہ کھنچے، اس لیے مجھے فخر ہے، لوگ مجھے میرے حلیے سے مائی کام کرنے والی سمجھتے ہیں، بری نظر نہیں ڈالتے۔ میں نے خود کو چھپا لیا ہے، ورنہ یہ حسن اور اس کی آرائش مجھے لے ڈوبتی خالہ۔ تعریف جو مجھے میرے شوہر سے نہیں ملی، کہیں اور سے ملتی تو میرے لیے جہنم کی آگ بن جاتی۔ میرے بے رنگ ہاتھ، سونی کلائیاں، خالی آنکھیں میرے لیے جنت ہیں۔ بس اتنا کہنا ہے کہ مائیں جب خوبصورت بیٹیوں کو جنم دیتی ہیں، مائیں خوبصورت بیٹیوں کو جنم دیتی ہیں تو انہیں شہزادوں کی آس مت دلایا کریں، محلوں کے خواب مت دکھایا کریں کہ محلوں کی اونچی فصیلوں کے اس پار سب کچھ مر جایا کرتا ہے، نہ شہزادی بچتی ہے نہ خواب۔ وہ چپ ہوئی تو رفعت خالہ کو اس کے اندر کا سناٹا گونجتا محسوس ہوا۔ لیکن حاشر نے تم سے محبت کی تھی، ارسل نے بتایا تھا مجھے، رفعت خالہ نے کہا تو اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر پل کے پل انہیں دیکھا۔ یہ کیسی محبت تھی خالہ، جس نے میرے اندر سے روح ہی کھینچ لی۔ کھیر پیالے میں جوں کی توں پڑی تھی، ٹھنڈی کھیر اسے پسند نہیں تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جوتے کی نوک سے کچا فرش ادھیڑے گئی۔ میں نے خالہ آپ کے سامنے اپنی ذات کے بقیے ادھیڑے ہیں، کسی اور کو میرے بارے میں پتہ نہ چلے، ورنہ میں لیر لیر ہو جاؤں گی۔ خالہ نے اس بات میں سر ہلایا، آنکھوں میں یقین دہانی تھی۔ وہ مڑی اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ مانوس جوں توں سے نظر اوپر اٹھی تو اٹھی رہ گئی۔ حاشر اور ارسل کھڑے تھے، وہ جانے کب سے آج وہ بے بھرم ہو گئی تھی اس شخص کے سامنے جسے اس کی ماں نے اس کے لیے چنا تھا، اپنی شہزادی بیٹی کے لیے، جو اسے محل میں رکھتا اور شہزادیوں کی طرح عیش کرواتا۔ شہزادے نے اسے محل میں بھی رکھا تھا، عیش بھی کروائے تھے، لیکن اس کی روح کے اوپر پیر رکھ کر، اس کا ایک ایک خواب کرچی کرچی کر کے۔ شہزادے کی آنکھ میں تعصب تھا، دکھ تھا، شرمندگی تھی۔ اس نے اپنی دائیں جیب سے والیٹ نکالا، کھولا، کچھ نامعلوم سا ڈھونڈا، پیشانی عرق آلودہ ہو گئی تھی، پھر واپس رکھ لیا۔ شہزادیوں کی مائیں محل کے اور عیش کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کے لیے سکھ بھی مانگ لیا کریں تو کوئی شہزادی پتھر کی نہ ہو، اور شہزادے بھی اگر ماؤں کے ناجائز مطالبات اپنے والیٹ میں نہ ڈالے پھریں تو خالی دامن کو تعصب سے نہ بھرنا پڑے۔ اونچی فصیلوں کے پیچھے زندگی قلقاریاں مارے نہ کہ سناٹے دے۔ وہ جانتی تھی، حاشر سب جان گیا ہے، اپنے عمل پر شرمندہ بھی ہے، اور آج وہ یقیناً معافی تلافی کرے گا اپنے رویوں پر۔ اماں کی تھمائی پوٹلی کہیں دریا برد کر دے گا، اس کے لیر لیر وجود کو محبت میں دھاگے سے رفو کرے گا، لیکن روح میں کب پیوند لگتا ہے۔